ہم یؤمنون اپنے رب کے ملاقات پر یقین کر لیں، ایمان لے آئیں۔ وہذا کتاب، اور یہ کتاب انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا، مبارکن بابرکت۔ ہاں یہاں ایک بات ہے کہ یہ قرآن پاک جو ہے نا کتاب یہ بڑی بابرکت ہے۔ اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کی دعوت دینا، اس کے معاملے میں صبر کرنا اور اسی کے اندر ہی مگر رہنا۔ مفسرین لکھتے ہیں جب ہم اس کی تفسیر لکھتے ہیں، اس کے اندر ہی ہم اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں تو ہمارے گھروں میں بڑی برکت ہے، کاروبار میں اور ہمارے پیسے میں اور ہمارے رزق میں صرف قرآن پاک پڑھنے کے سبب سے ہی بڑی برکت ہے، سمجھنے کے سبب سے بڑی برکت ہے۔ اور باقی سارے جو ہوتے ہیں دنیاوی معاملات یہ ہمارے سمٹ جاتے ہیں، یہ ہمارے پھر معاملات کم ہوتے ہیں، ورنہ جو بندہ دین سے دور ہوتا ہے اس کے معاملات اتنے بگڑ جاتے ہیں کہ بندہ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا، یہ وہ اس کا مطلب ہے۔ اور یہ کتاب ہم نے اس کو اتارا ہے، بابرکت ہے، فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو، واتقوا، اور بچو یا ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، ان تقولوا، یہ کہ تم نہ کہو، پھر ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہنا شروع کر دو، انما انزل لال کتاب، بشک یہ کتاب اتاری گئی، علی طائفتین، دو جماعتوں پر، من قبلنا، ہم سے پہلے، کہیں کہ ہم سے پہلے تو کتابیں اتارے گی دو جماعتوں پر، یہودیوں پر اور عیسائیوں پر، تو ہم پر تو نہیں اتاری گئی۔ پھر یہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ اعتراض کرنا شروع نہ کر دو، کہ بہانے پیش کرنے شروع نہ کر دو کہ پہلے لوگوں پر اتاری گئی، ہم پر تو نہیں اتاری گئی۔ یہ کہیں گے انہوں نے تورات انجیل کی تو ہمیں کوئی دعوت ہی نہیں دی۔ وَإِن كُنَّا، اور بے شک ہم، ان دراستہم، اس کی پڑھنے سے، لغافلین، البتہ غافل ہی رہے۔ پھر تم یہ نہ اعتراض کرنا شروع کر دو۔ دراسہ کا معنی ہوتا ہے پڑھنا پڑھانا دونوں۔ پھر اور بے شک ہم، یہاں ان کا معنی ہوتا ہے ہوگا بے شک، یہ ان ہے، یہ اس کہتے ہیں مخفف من المثقلہ، یعنی سختی سے نرمی کی طرف اس کو پھیر دیا گیا ہے، ان کو ان کر دیا گیا، اور بے شک ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے البتہ غافل ہی رہے۔ پھر ایسا نہ کہنا شروع کر دو۔ یہ تورات انجیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ کہیں گے کہ پہلے ان پر اتاری گئی اور ہمیں کسی نے سکھایا نہیں، ہم ان کے دراست یعنی غافل ہی رہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم کو قرآن دے دیا، تم اس کو پڑھو۔ او تقولوا، یا تم یہ نہ کہنا شروع کر دو، لو ان انزل علینا الکتاب، اگر ہم پر اتاری جاتی کتاب، لکنا اہدی منہم، البتہ ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے ان سے۔ یہ جو الف ہے نا اس کا معنی ہوتا ہے زیادہ، اہدی میں نے زیادہ ہدایت یافتہ، اس کو کہتے ہیں افضل التفضیل، یعنی یہ لفظ ہے افضلیت والا، تفضیل والا۔ فقد جاءکم، پس تحقیق تمہارے پاس دلیل آ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے، یا کتاب قرآن پاک آ چکا ہے، اور وہ ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ فمن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ یہ بھی الف کا معنی زیادہ، اس سے زیادہ ظالم کون ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اس شخص سے جس نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو، وصدف عنہا، اور اس سے منہ موڑ لیا، صدف معنی کنارہ کر لیا اس سے۔ سنجزی الذین، عن قریب ہم جزا دیں گے ان لوگوں کو جو کنارہ کشی کرتے ہیں ہماری آیات سے، سوء العذاب، برا عذاب ہم دیں گے، بما کانوا یصدفون، سبب یہ ہے کہ وہ کنارہ کشی کرتے ہیں، پھر جاتے ہیں۔ لہٰذا جو بندے پھرتے ہیں ان کو پھرنا نہیں چاہیے، ان کے لیے بڑی نصیحت ہے کہ پھریں نہ بلکہ اسی کی طرف ہی آئیں، اس سے دور نہ بھاگیں۔ لوگوں کو پڑھاتے ہیں نا پڑھ لو پڑھ لو، لوگ اس سے بھاگتے ہیں، پڑھنا نہیں چاہتے، کہتے ہیں نہیں میرے پاس ٹائم نہیں۔ ٹائم ہوتا بھی ہے لیکن باہر بازاروں میں گلی میں بیٹھنا ہوتا ہے اور اپنے فضول ٹائم ضائع کرنا اپنا، تو یہ اس کو اللہ فرماتے ہیں جو کنارہ کشی کرتے ہیں ہم ان کو بہت برا عذاب دیں گے۔ حال ینظرون، نہیں وہ انتظار کر رہے، یہ حال کا معنی ہوتا ہے کیا، لیکن ساتھ اللہ آ جائے تو اس کا معنی پھر نہیں کرنا پڑتا ہے۔ یہ دونوں طرح مثلا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کیا وہ انتظار کر رہے ہیں، کیا وہ دیکھ رہے ہیں، مگر یہ بات ہی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ ان کے پاس یا فرشتے آ جائیں، تو یہ بھی صحیح ہے، نہیں وہ انتظار کر رہے یا نہیں وہ دیکھ رہے۔ نہیں وہ انتظار کر رہے مگر یہی کہ آئیں ان کے پاس فرشتے، یا آئے ان کے پاس آپ کا رب آ جائے، یا آ جائے آپ کے رب کی بعض آیات۔ اب دیکھیں لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آ نہیں سکتا، تو یہ کیسے ظالم لوگ ہیں، ایسے کہتے ہیں کہ خود کہتے ہیں ہمیں اختیار ہے، ہم آ جا سکتے ہیں ہر جگہ پر، اللہ تعالیٰ نہیں آ جا سکتا، کہتے ہیں نہیں جی وہ
बस एक जगह पर फिट है और बंद है, उसकी कोई जहत नहीं, उसकी कोई सीमत नहीं। अल्लाह फरमाते हैं मैं अरश पर हूँ, मैं हर रोज़ हदीस आती है, हर रात को आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाता हूँ, अरश पर मैं मुस्तवी हूँ। क़यामत के दिन मैं ज़मीन पर आऊँगा और मेरी बाद निशानियाँ भी आएंगी, इस आसमान और बादलों के साए में आऊँगा, बादलों के साए में आऊँगा। ये दूसरे सिपारे की आयत है। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अल-हाक़ा में कि उस दिन आपके रब का अरश 8 फरिश्ते उठाए हुए होंगे। लिहाजा ये सारी आयतें अल्लाह ताला जो चाहे कर सकता है, जैसे उसकी शान के लायक है वैसे ही वो कर सकता है। अल्लाह का वजूद है, अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरी पिंडली है। सूरह कलम की आयत है यौम युक्शफ़ु अन साकिन। इसी तरह अल्लाह ताला की आंखें, अल्लाह फरमाता है कि मेरी आंखों के सामने कश्ती बनाओ, नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया। ये सब चीज़ें अल्लाह ताला की ज़ात भी है, तो ये इनकार सही नहीं। अल्लाह ताला को जैसे फरमाता है, जैसे उसकी शान के लायक है वैसे ही हम मानेंगे, यही हमारा अकीदा है। आपके रब की बाद निशानियाँ आएंगी, तो जिस दिन याती आएंगी बाद निशानियाँ आपके रब की, तो नहीं फ़ायदा देगा किसी जान को उसका ईमान जो नहीं ईमान लाई होगी इससे पहले। अच्छा, अब ये बाद निशानियाँ क्या है? ये हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 3 निशानियाँ होंगी, उसके बाद किसी का ईमान काम नहीं आएगा। सूरज का मगरब से तुलू होना, इसी तरह दज्जाल का निकलना, और इसी तरह एक जानवर का ज़मीन से निकलना जो ज़ोहर के वक़्त लोगों से बातें करेगा। तो उसके बाद फिर ईमान काम नहीं आएगा, कोई नेकी किसी की काम नहीं आएगी। तो ये बहुत सारी हदीसों में है, मुस्लिम शरीफ में है, इसी तरह बाकी किताबों में भी बड़ी वजाहत के साथ आता है कि दज्जाल का निकलना, इसी तरह कि जानवर का बातें करना, और इसी तरह सूरज का मगरब से तुलू होना, उसके बाद सारा किसी का ईमान काम नहीं आएगा। तो उससे पहले वाले बंदे को चाहिए कि अपना ईमान ले आए। औ कसबत फी ईमानिहा खैरा, या कमाई नहीं होगी अपने ईमान में कोई नेकी, अपने ईमान में कोई नेकी भी नहीं कमाई होगी तो उसको भी फायदा नहीं होगा। तो उनसे कह दो इंतज़िरू, इंतज़ार करो, इन्ना मुंतज़िरून, बेशक हम भी इंतज़ार करने वाले हैं। इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम, बेशक वो लोग जिन्होंने अपने दीन को जुदा जुदा कर लिया। वकानु शिया, और वो ख़ुद भी ग्रोह बन गए। लस्त मिनहुम, नहीं है आप उनमें से कुछ भी। अब जो लोग कुछ तकलीद करते हैं, कुछ अहले बिदत हैं, दीन कुरान हदीस को छोड़कर अपने अपने फ़िरके बना रहे हैं, अल्लाह फरमाता है इन्होंने आप इनसे कोई तल्लक नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे बरी हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो यहूदी थे वो 71 फ़िरक़ों में बने, ईसाई 72 में, और मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बनेगी। और इसमें से सबसे अच्छा बंदा वो होगा, हक़ पर वो होगा, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। कुरान पाक को मानने वाले, हदीस को मानने वाले, इसी पर अमल करने वाले ये हक़ पर होंगे, बाकी सारे जहन्नम में जाएंगे। अब वो क्या पक्के जहन्नमी हैं? नहीं, बल्कि वो अपने गुनाह, अगर कुछ ऐसे फ़िरके हैं जो वाकई जहन्नमी हैं, वो उनका दर्जा कुफर तक पहुंचता है, और कुछ हैं अहले बिदत हैं या कुछ और लोग हैं, तो ये लोग अपनी सज़ा भुगत कर, अपनी सज़ा लेकर आखिरकार वो जन्नत में आ जाएंगे। और कुछ फ़िरके ऐसे हैं, वो मुसलमानों के फ़िरके हैं, लेकिन वो हमेशा हमेशा जहन्नम में जाएंगे, हमेशा के लिए। अब एक बंदा दलील से इख्तलाफ करता है, दलील के ज़रिए से, तो या इल्म ना होने के बावजूद वो इसमें शामिल नहीं है। एक दलील समझ आने के बावजूद अपने इमाम के पीछे लगता है, कहता है ये मेरा फ़लाँ फ़िरका है, कोई मुअतज़िला है, कोई जहमिया है, कोई कदरिया है, इसी तरह के फ़िरके हैं। तो ये फ़िरके अल्लाह ताला के यहाँ यानी कबूल नहीं है। इसकी लंबी तफसील है, वो अलग किताबों में मौजूद होती है। इन्नमा अमरुहुम, बेशक इसका उनका मामला अल्लाह की तरफ है। सुम्मा युनब्बिहुम, फिर उनको वो खबर देगा बिमा कानू यफ़अलून, जो वो किया करते थे। मन जा बिल हसनत, जो कोई अच्छाई लेकर आएगा, फलहु अशरु अमसालिहा, तो उसके लिए उसके 10 गुना मिलेगा।
ومن جاء بالسیئۃ اور جو برائی کرے گا لے کر آئے گا فلا یجزا اس کو نہیں جزا دی جائے گی الا مثلہ مگر اسی کی مطلب ایک ہی گناہ ایک ہی سزا اس کو ہوگی وہم لا یظلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کی بھی لمبی تفصیل، اگر ایک بندہ گناہ کرنا چاہتا ہے لیکن نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو نیت چینج کرنے کے بعد اس کی پھر نیکی لکھتے ہیں، اور دوسرا بندہ گناہ کرنا بھول ہی گیا، اس نے کرنا تھا لیکن اس کو یاد نہیں رہا تو نہ اس کا گناہ ہے نہ اس کا ثواب ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کی نیکی بھی نہیں لکھی جائے گی۔ اور اسی طرح ایک بندہ پورے ہر ممکن طریقے چاہتا ہے کہ میں گناہ کروں لیکن اس کے پھر وہ گناہ کر نہیں سکتا تو اس کو گناہ ملے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے دو بندے ایک دوسرے پر لڑنا چاہتے ہیں تو ایک بندہ دوسرے کو قتل کر دے، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ فرمایا وہ اس نے قاتل تو جہنمی ہے، صحابہ نے پوچھا مقتول کیوں جہنمی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بھی تو چاہتا تھا نا اس کو قتل کرنا۔ تو یہ مکمل چاہت کے باوجود اگر بندہ گناہ نہ کر سکے تو اس کو گناہ ملتا ہے، اور ایک بندہ عین موقع پر گناہ پر پورا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد چھوڑ دے تو اس کو نیکی لکھی جاتی ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث آتی ہے، وہ صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے بائیں ہاتھ والا فرشتہ اپنی گناہ کرنے کے بعد اپنی قلم کو اٹھائے ہوئے رکھتا ہے قریباً 6 گھڑیاں۔ اب گھڑیوں سے مراد کیا ہے کہ 6 گھڑیاں ظاہر 6 منٹ تو نہیں ہو سکتے، تو 6 سیکنڈ بھی نہیں ہو سکتے، 6 گھنٹے یا 6 گھڑیاں سے مراد گھڑیاں ہی ہیں، جیسے ہمارے دن کے حساب ہوتا ہے کہ دوپہر کا سپہر کا اس طرح کے، تو 6 گھڑیاں وہ انتظار کرتا ہے، 6 گھنٹے۔ اگر بندہ وہ توبہ کر لے تو وہ فرشتہ پھر گناہ نہیں لکھتا، اس کے بعد پھر گناہ لکھتا ہے۔ قل کہہ دو اننی بشک میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے، ربی الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، دینن قیمن یہ دین ہے، قیمن درست، عدل والا، عدل کرنے والا، یعنی سیدھا دین ہے، دین مضبوط ہے۔ ملت ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ حنیفہ جو ایک طرف کے تھے، ابراہیم علیہ السلام ایک طرف کے تھے، اللہ کی طرف ہی تھے، باقی دوسروں کی طرف نہیں تھے۔ وہ یہ نہیں کہ اللہ کو بھی پوچھتے رہو اور بتوں کو بھی پوچھتے رہو، ایسا نہیں۔ وما کان اور نہیں تھے وہ من المشرکین مشرکین میں سے۔ قل کہہ دو ان صلاتی بشک میری نماز، و نسکی میری قربانی یا میرا حج وغیرہ، ومحیائی اور میرا جینا، ومماتی اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہی ہے۔ میری زندگی میری موت ہر چیز اللہ کے سپرد ہے، اللہ کے لیے میں مروں گا، اللہ کے لیے میں زندہ رہوں گا، اللہ کے لیے میں نمازیں پڑھوں گا، اللہ کے لیے میں نظر و نیاز اور قربانی کروں گا، جو رب ہے تمام جہانوں کا، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وبذالک اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین اور میں پہلے مسلمان ہوں، سب سے پہلا مسلمان میں ہوں۔ قل کہہ دو غیر اللہ کیا اللہ کے علاوہ ابغی ربن میں کوئی رب تلاش کروں، وہو رب کل شیء اور وہ ہر چیز کا رب ہے، ہر چیز کا پروردگار ہے، کیا کہ میں کسی اور کو رب مان لوں۔ ولا تکسب کل نفس اور نہیں کمائے گی کوئی جان مگر اسی پر ہوگا اس کا گناہ۔ یہ جو تا ہے نا یہ مؤنث کی تا ہے، تو نہیں کمائے گا یہ، اور نہیں وہ کمائے گی، وہ کون سی؟ یہ جان، اور نہیں کمائے گی کوئی جان، ہر جان مگر اسی پر اس کا ہوگا اس کا گناہ۔ ولا تازر اور نہیں اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی وزرا اسرا اخرا کسی دوسرے کا بوجھ۔ مثلاً اگر ایک بندہ ہے تو وہ بندہ چاہتا ہے کہ میرے بعد میرے مرنے والے روئیں پیٹیں اور بیان کریں، نوحہ کریں، تو اس کا رونے والوں کا پھر گناہ اس میت کو ہوگا۔ اگر وہ یہ پسند کرتا ہے کہ مجھے پر کوئی نہ روئے، کوئی نہ نوحہ کرے، کوئی نہ بیان کرے، کوئی نہ روئے پیٹے، اپنے گریبان پھاڑے اور اپنے چہروں پر یعنی تھپڑ مارے، اپنے گریبان کو چاک کرے اور بالوں کو نوچے، اگر وہ یہ نہیں چاہتا، اگر پھر بعد میں بندے ایسے کریں گے تو پھر اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر ایک بندہ خود روتا پیٹتا ہے تو یہ نشانی ہے کہ یہ لوگوں پر روتا پیٹتا ہے، یہ بھی چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد مجھ پر روتا پیٹا جائے، اس کو سزا ہوگی، لیکن نارمل طور پر کسی کو کوئی کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ ثم الی ربکم پھر تمہارے رب کی طرف سے تم نے لوٹنا ہے، پھر تم کو وہ خبر دے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، اور وہی ذات جس نے بنایا تم کو خلائف الارض زمین میں خلیفہ، پہلے لوگ فوت ہو گئے تم کو خلیفہ بنایا، ورفع بعضکم فوق بعض اور بلند کیا تمہارے بعض کو بعض کے اوپر درجات میں، لیبلوکم تاکہ وہ تم کو آزمائے، فیما آتاکم اس میں جو اس نے تم کو عطا کیا ہے، ان ربک بشک آپ کا رب سریع العقاب سخت جلد، سریع کا معنی جلد سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ
लगफूर रहीम, और बेशक वो अलबत्ता ज़रूर बख्शने वाला भी है, रहम करने वाला भी है। अल्लाह ताला हमेशा आयतें दोनों इकट्ठी फरमाते हैं अमूमी तौर पर कि सज़ा भी बड़ी सख्त है, जल्दी आने वाली है, और बख्शने वाला भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। यह सूरह आराफ है, इसकी 206 आयात, 6 आयात हैं, 206 वारबा व इशरून रुकूअन, और 20 और 4 24 से इसके रुकू हैं, 206 इसकी आयात हैं। अलिफ लाम मीम स्वाद, इसका माना अल्लाह ताला ही जानता है। किताबुन, ये किताब उनज़िला इलैका, आपकी तरफ उतारी गई है।